لیے دنیا کے سفر کو حیرتوں کے سفر میں تبدیل کیا۔ وہ مسافر جو اپنے لیے حیرتیں تلاش کر رہا ہے، تنگ ذہن کی گھٹن سے آزاد، جنگ میں ہارے ہوئے ویلیو سسٹم سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اس امید سے دنیا کی سیاحی کے لیے روانہ ہوا کہ شاید زندگی کو کوئی معنی دیا جا سکتا۔ اور وہ دختر ارض علمان، یہ انہوں نے لفظ لکھا ہے، جب سائیوال جیسے ہرے بھرے شہر پہنچی تو ایک طرف ہڑپے کی قدیم تہذیب کا زوال اس کے تجربے میں آیا، تو دوسری طرف مجید امجد جیسے خلاق ذہن سے اس کا رابطہ ہوا۔ اور یوں ہی ہونا تھا، چونکہ زوال اور تخلیق کے رشتے کا بھرپور احساس ہی شالات کی شخصیت کا حسن تھا، تحرک تھا اور تجربہ تھا، اور یہی حسن مجید امجد جیسے جوگی شاعر کے ذہن میں محبت بن کر ابھرا، اور پھر مجید امجد کا قلم محبت کے شاندار گیتوں کو تحریر کرنے لگا۔ امجد نے محبت کے جذبے پر وہ لکھا جو ان کا ذاتی تجربہ اور احساس تھا، اس لیے ان کے محبت کے گیتوں میں تازگی اور موجودگی ہے۔ ایک شعر ہے ان کا کہ صدیوں سے رات تکتی ہوئی گھاٹیوں میں تم ایک لمحہ آ کے ہنس گئے، میں ڈھونڈتا پھرا۔ محبت کی قدیم گزرگاہ پر مجید امجد کے قدموں کی آواز آہنگ بن کر گونجی۔ امجد نے لکھا کہ اپنے محبت کے تجربے میں موجود ہوں، ان وادیوں میں برف کے چھینٹوں کے ساتھ ساتھ ہر سو شرر برس کے میں ڈھونڈتا پھرا۔ مجید امجد نے بقول حافظ شیرازی فاش بھی گویم از گفتہ خود دل شادم، فاش لفظوں میں اپنے سامنے اپنے عشق کا اقرار کیا۔ راہیں دھوئیں سے بھر گئی میں منتظر رہا، کرنوں کے رخ جھلس گئے میں ڈھونڈتا پھرا، تم پھر نہ آ سکو گے بتانا تو تھا مجھے، تم دور جا کے بس کے میں ڈھونڈتا پھرا۔ امجد صاحب کی محبت کی شاعری ایک شادمان دل کی شاعری ہے، ان کا ہجر اور ہجرتوں کا دکھ بھی ایک شادمان دل کا دکھ ہے۔ یہ محبت کے گیت اس دل کی شادمانی کی عکاسی کر رہے ہیں جس نے اپنی شعور کی بھرپور شرکت اور طاقت سے حسن دیکھا، جاگتے لمحوں میں حسن سے محبت کی، اس لمحے کا تجربہ کیا جب دل و دماغ ہر قسم کی حرص و حوث سے آزاد، حسن کے سحر کی کرنوں کی صبح طرب میں رواں دواں ہیں، اس سیل نور میں جذب ہیں، اس میں بھیگ رہے ہیں۔ آگے ان کا ہے جیون کی رت کے 100 روپ، نغمے پھول جھکولے دل، تاروں کے جب جوت جگے اپنے خزانے کھولے دل۔ اس تہذیب میں جہاں محبت کے پوشیدہ عمل سمجھا جاتا ہے، اس تہذیب میں مجید امجد نے بابانگ دھول اپنے دل کے دھڑکنے کی آنکھ پر گیت لکھے۔ بول البلے بولے دل، اپنے دل کے خزانے کھولے اور پڑھنے والوں کو پیغام دیا کہ تہذیبوں کے اتار چڑھاؤ کی بھول بھلیوں میں انسان کی تخلیق کی قوت اور محبت کرنے کی قوت تازہ دم ہے، تازہ بہار ہے، تازہ روح ہے۔ یہ پیغام بھی دیا کہ محبت ایک انسانی جذبہ ہے جو تعصبات کے نام پر کھڑی کی ہوئی دیواروں اور حدود کو توڑ سکتا ہے اور پھلانگ سکتا ہے۔ محبت ہی وہ جذبہ ہے جو دنیا کے ہر کونے میں امکانات رکھتا ہے، اور اس کے لیے ایسی آنکھ چاہیے جس کی تربیت حسن نے کی ہو، ایسا دل چاہیے جو حسن کا متلاشی ہو، ایسا دماغ چاہیے جو حسن کو پرکھنے کی کسوٹی ہو۔ اور پھر مجید امجد کی یہ تلاش یوں ترتیب پاتی ہے کہ ہائے وہ لوگ خوبصورت لوگ جن کی دھن میں حیات گزری ہے، اور اسی دھن نے مجید امجد کو شالات کے سحر انگیز حسن کی بوچھاڑ میں بھیگنے پر مجبور کر دیا، اور وہ کومل کامناؤں کی کہانی لکھنے لگے۔ یہ ہے جی ان کی۔ اب تھک گئے تو میں بس کر دیتی ہوں۔ یہ ہے جی ان کا، یہ ایک پہلی عورت کے بارے میں۔ میرا خیال آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ اگر انہوں نے اپنی بیلوڈ بھی چنی تو ایک ٹریڈیشنل حوالے سے ہٹ کے چنی، ایک سیاہ خاتون کو چنا، ایک مفتوح قوم کی بیٹی کو چنا جو تہذیبوں کے اتار چڑھاؤ کے چکر میں آ گئی تھی، اور ان کا ایک پوائنٹ آف ویو خاص کے ساتھ۔ باقی ہاں جی میرے بارے میں بھی لکھا ہے، لیکن میں نے اپنے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ حضرت زینب پہ بھی ان کی خیر میں نے ان کو سائیوال والوں کو یہ مشورہ ایک دیا تھا کہ شالات کی مورتی تو سائیوال کی گزرگاہوں پر سجنی چاہیے، کہ اس نے ایک شاعر کو اپنے تبسم دل کو خوبصورت ترنم میں ڈھالنے پر مجبور کر دیا، جس نے شاعر کو حسن کی حیرت، وسعت اور شان و شوکت کا
कामयाब तजर्बा दिया। मोहब्बत के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ खुशकिस्मतों को ये तजर्बा होता है, हर अरे गहरे की बस की बात नहीं है ये, और जिसको हो जाए इसीलिए कहा जाता है कि वो सबसे खुशकिस्मत इंसान है जिसको ये तजर्बा हो गया है। तो अमजद साहब को इसलिए मैंने लिखा कि खुशकिस्मत दिल के मालिक थे जिनको ये तजर्बा हुआ है, और खुशी से वो लिख रहे हैं अपने तजर्बे के बारे में। अंजाम वगैरह के बारे में तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती इस मसले में। सो अमजद साहब एक प्रेमी, मैंने कहा था कि वो बुत अगर लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा उन्होंने जो मुझ पे साइकिल के हवाले से लिखा है, नरगिस पे जो मैंने लिखा था वो था कि उनका फ़न का जो रोल है इंसान की ज़िंदगी में, इनफैक्ट नरगिस पे नज़्म उनकी उसको एम्बॉडी करती है कि व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड लाइफ। वो अगर आप चाहें तो मैं आपको सुना सकती हूँ, लेकिन अगर आप थक गए तो हम इसको, आप थके नहीं हैं? सुना रहे हैं उसे थकन नहीं, उसकी ज़िंदगी हो रही है। थैंक यू। चलिए मैं फिर आपको नरगिस ही के बारे में सुनाती हूँ। हाँ जी, मजीद अमजद की शायरी में एक और निस्वानी किरदार नरगिस का है जो कि फ़िल्म आर्टिस्ट थी। इस नज़्म को पढ़ते हुए यूँ महसूस होता है कि अमजद साहब ने जैसे इंसानों की ज़िंदगी में आर्ट के किरदार पर नज़्म लिखी है। आर्ट का एक रोल ये भी है कि वो इंसानों को वो जज्बे भी महसूस करवाए जो वो शायद महसूस करना भूल गए हैं। कमाने और ख़र्च करने की इस दौड़ में उन्हें याद ही नहीं रहा कि हुस्न का एहसास और दरियाफ्त कितना शानदार तजुर्बा है। हुस्न जब एक मरकज़ी और अहम जीने की कदर बनता है तो ज़िंदगी को हसीन तर कर सकता है। मजीद अमजद की शायरी में एक अहम कोशिश ये भी की गई है कि हुस्न को हमारे लिए रीचेबल तजुर्बा बनाया जा सके। हुस्न का तजुर्बा खा वो आँखों का है, कानों का है, लम्स का है, दिल का हो या दिमाग का हो, मजीद अमजद ने उसे हम तक मुंतकिल करने की शानदार कोशिश की। हुस्न के एहसास को एक्सटेटिक इंसाइट में बदलने की कोशिश की है। नरगिस और अमजद साहब मामूर फ़ुगा इंसानों को जज्बों की अज़मत सदरंग से मुतारफ़ करवाने में, महसूस करवाने की कोशिश में रफ़ीक़े कार हैं। उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि मामूर फ़ुगा इंसान जो सिर्फ आओ बकाई कर रहे हैं, उसके लिए आर्ट का क्या रोल है। उन्होंने कहा, एक शेर है कि मैंने एक उम्र तेरे नाचते सायों की परस्तश की है, तूने एक अज़मत सदरंग से जिस जज्बे को आज तक अपने लिए मुझते हज़ार अश्क समझ रखा है, वो मोहब्बत मेरे सीने में तड़पती हुई एक दुनिया जो तेरे कदमों की हर चाप पर चौंक उठती है। मजीद अमजद एक रोशन दिमाग के मालिक शायर थे जिन्हें ये भरपूर एहसास ज़िम्मेदारी था कि फ़न को ज़िंदगी संवारने में क्या किरदार अदा करना चाहिए। वो एक ऐसे मुआशरे के तख्लीक के ख्वाब देख रहे थे जहाँ फ़नकार की अहम ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी ये भी हो कि लोगों तक तहज़ीब व इल्म को कैसे पहुँचाया जाए। नरगिस को उन्होंने मुआशरे में फ़न के किरदार की अलामत बनाया है। एक्ट्रेस रूप की रानी, ये लफ्ज़ उन्होंने दिया है उसको, एक्ट्रेस रूप की रानी। हुस्न जिसके नाचते सायों की परस्तश ही उसे अजाब और गिरदाब से निकलने में मदद दे रही है। ज़िंदगी के इस अजाब और गिरदाब में फ़न इंसान की तख्लीकी क़ुव्वत का नुमाइंदा है। फ़न एक ऐसी दुनिया की नवीद है जो उसकी कोशिश का नतीजा हो सकती है। फ़न एक ऐसी दुनिया की नवीद है जहाँ इंसान अपनी शानदार इनफरादियत को शानदार अंदाज में फलने फूलने का मौका दे सकता है, और यही फलती फूलती इनफरादियत दुनिया को खूब से खूबतर करने की कोशिश में फ़न का हाथ बटा रही है। हुस्न और फ़न की उम्मीद अफजा ज़ीस्त अफजा कोशिश में फ़नकार लाइफ इन्हेंसिंग, लाइफ फर्दरिंग किरदार के तौर पर सामने आता है। नरगिस बुनियादी तौर पर लाइफ इन्हेंसर है, ज़िंदगी को बढ़ा रही है। नरगिस अपने फ़न के ज़रिए ज़िंदगी को उजागर कर रही है। वो हस्ती की ताकतों की अलमबरदार है, वो नेस्ती की ताकतों के ख़िलाफ़ सफ़र रहा है। वो हर उस ताकत के ख़िलाफ़ है जो ज़िंदगी को तलखाबा बनाकर इंसान को अपने इन जज्बों से दूर कर रही है जिनकी अज़मत सदरंग को मजीद अमजद ने अपने गीतों में परोया है। नरगिस उस तहज़ीब की नुमाइंदा है जो इंसान को लुत्फ़ व इन्बसात से मुतारिफ़ कर रही है,
جو زندگی کو قابل زیست بنا رہی ہے، جہاں انسان اپنے لیے خوشی اور شادمانی کے نئے نئے ڈھنگ دریافت کر رہا ہے۔ حسن کا تجربہ اور عشق کا جذبہ انسان کے نفسیاتی ارتقاء کی علامت ہے، اور یہی ارتقاء اس کے لیے باعث طرب ہے۔ حسن کیا ہے؟ اس موضوع پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس موضوع پر لکھا گیا ہے کہ انسان نے جس کو حسن سمجھا، اس کے لیے زندگی جیسی قیمتی متاع بھی داؤ پر لگا دی۔ یہ تاریخ سقراط کے زہر کے پیالے سے شروع ہوئی اور جاری ہے۔ نرگس امجد صاحب کے لیے ذوق حسن و عشق اور ذوق طرب کی علامت بن گئی، وہ انبساط کی علامت بن گئی، وہ اس دنیا کی علامت بن گئی جہاں فن کی تخلیق کی کوشش یہ شعور دے رہا ہے کہ زندگی لاکھ تلخابہ بن جائے، لیکن انسان کے اندر حسن کی تخلیق و شناخت کی صلاحیت زندہ ہے، عشق قائم دائم ہے، انبساط کا ذوق جمع ہے تو تہذیب ارتقاء پذیر ہے، تہذیب خوبصورت ہے، تہذیب انسانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کی ہم قدم ہے۔ نرگس کی صورت میں امجد صاحب نے انسان کی زندگی میں فن کے کردار کو مجسم کیا ہے۔ یونانیوں کی طرح مجید امجد نے بھی ایک خوبصورت خیال اور تصور کو ایک خوبصورت چہرہ اور جسم دیا ہے، ایک محو رقص جسم اور چہرہ دیا ہے۔ اب ان کو کر رہے ہیں: ایکٹریس روپ کی رانی، تجھے معلوم نہیں کس طرح تیرے خیالوں کے بھنور میں جی کر، کن تمناؤں کا تلخابہ نوشین پی کر میں نے ایک عمر تیرے ناچتے سایوں کی پرستش کی ہے۔ فن انسان کو اپنی زندگی کی صورتحال سے آگے لے جا رہا ہے، وہ بیک وقت ہر زمانے میں جی رہا ہے، ماضی، حال، مستقبل، لیکن اس میں یہ صلاحیت باقی ہے کہ چند لافانی اقدار کو تخلیق کر سکے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انسان کی کچھ اقدار تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو گئیں، لیکن کچھ اقدار کو تبدیلی کا عمل ہاتھ نہ لگا سکا۔ نرگس انہی لافانی اقدار کو مجسم کر رہی ہے، وہ انسان کی متحرک تخلیقی صلاحیتوں کی نمائندہ ہے۔ یہ ہے جی نرگس پہ۔ اب ہے وہ سائیکلسٹ جس پہ انہوں نے لکھا ہے۔ مجید امجد کی شاعری میں تیسرا نسوانی کردار وہ بائیسیکل پر سوار لڑکی ہے، جس کی سائیکل کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ تھوڑی دور تک بھری سڑک پر دو پہیوں کے ساتھ وہ دو پہیے ڈولے تھے، دندانوں میں ٹک ٹک کتے بولے تھے، سب دنیا نے دیکھا۔ سائیکلوں میں ہوتے تھے نا کتے بھی۔ امجد صاحب نے جس کے بارے میں یہ لکھا، ایک کمنٹ تھا اس کے بارے میں: کیسا شہر ہے یہ بھی، ایسی ایسی باغی روحیں بھی اس میں بستی ہیں۔ اس کے مستقبل کے بارے میں یہ پیشن گوئی بھی اسی نظم میں موجود ہے کہ بیٹی شاید تم تو کہیں کسی دہلیز پہ دو منکوت گلابی گال آنکھوں سے لگا کر نئی سفید جرابوں والے کسی کے ننھے سے پیروں میں گرگابی کے تسمے کسنے بیٹھ گئیں۔ اور اسی لڑکی نے امجد صاحب سے کہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو باغی روح انہوں نے کہا تھا: اس دن تم نے مجھ سے کہا تھا ایک دن میرے لیے تم اس دنیا کو بدل دو گی، یہ تم نے کہا تھا۔ اس نظم کو پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ مجید امجد اپنے ملک کے لیے آنے والے وقت کو کیسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں ان کی آنکھ یہ بتا رہی تھی کہ یہ ایک ایسا معاشرہ بننے جا رہا ہے جہاں دنیا کو بدلنے والے، تبدیلی کے خواب دیکھنے والے، اپنے نازک دلوں میں مقدس سچائیاں رکھنے والے پسماندہ روایات کے چلتے آرے کی نظر ہو جائیں گے۔ وہ ایسی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جو ان کو اپنی نہیں لگے گی۔ شاید ریاست کے پٹھو بن جائیں گے، شاید انہیں امید کے اصول یاد ہی نہیں رہیں گے، شاید ترقی اور ارتقاء ان کے لیے شجر ممنوع ہو جائے گا، دنیا ان کے لیے بے مصروفیت بن جائے گی، اور امجد صاحب ہی کے بقول: جیسے تھا ہی نہیں میں اس دنیا میں، جیسے موت میرے جی میں جینے آئی ہے۔ مجید امجد شاید اس گول مٹول سیانی گڑیا کو اس معاشرے میں ضائع ہوتے دیکھ رہے تھے۔ امجد صاحب کی اکثر نظموں کو پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ بیک وقت مرثیہ نگار بھی ہیں اور ثنا خواں بھی ہیں۔ اس نظم، یہ اس دن اس برفیلی تیز ہوا میں، اس نظم کا ٹائٹل ہے۔ اگر ایک طرف انہوں نے ایک باغی روح کے نازک دل کی مقدس سچائی کو ایک ثنا خواں کی طرح سیلیبریٹ کیا ہے، تو دوسری طرف اس کا روایتی انجام سوچ کر اس پر مرثیہ بھی لکھ دیا کہ تم تو یہ کرنے لگ گئی ہوگی۔ ایک قبائلی معاشرے میں حضرت زینب کا کردار ممکن تھا، بڑی فورسفل کریکٹر،
ایک مفتوح قوم کی بیٹی جو پارہ نان کے واسطے تنہا روئے عالم کی خاک چھان آئی، یہ بھی ممکن تھا۔ نرگس کے کردار میں بھی عورت اپنے تمام امکانات کو ممکن بنا سکتی تھی، لیکن اس سائیکل والی لڑکی تک آتے آتے مجید امجد خود آگاہ جالے لوگوں کے لیے ایسی زندگی تصور میں لا رہے تھے جہاں فرد صرف ڈھیروں گوشت، کھالیں، بھیجے، انتڑیاں میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسے بھولنے پر مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ قدرت کا شاہکار ہے۔ فطرت نے اپنی فلند کی بلندیوں پہ پہنچ کر اسے تخلیق کیا ہے، اسے انفرادیت دی ہے، اسے اپنی انفرادیت کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اپنی انفرادیت کے اظہار سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت دی ہے، اپنی انفرادیت کو تعمیری ذوق میں ڈھالنے کی صلاحیت دی ہے۔ جب یہ سب کچھ ریاستی معاشرتی کم فہمی کے بھینٹ چڑھ گیا تو مجید امجد جیسے شاعر، زندگی سے بھرپور شاعر، مرثیہ ہی لکھنے لگے۔ مجید امجد کی شاعری اس بات کی گواہ ہے کہ وہ ہر قسم کی سٹیریوٹائپنگ اور سٹینڈرڈائزیشن کے خلاف صف رہا تھے۔ ان کی ایک نظم بیاہی ہوئی سہیلی کا خط کے چند اشعار مجید امجد کے سٹیریوٹائپنگ کے خلاف ایک جہاد تھے۔ خط انہوں نے یہ لکھا ہے، بیاہی ہوئی سہیلی کے نام خط ہے یہ، کہ آہ یہ دکھ بھرا نظام حیات جس کے پنجے میں تل ملاؤ گی، آہ یہ توقع راہ و رسم راہ جہاں جس کو زیب گلو بناؤ گی، جس میں جلتا ہے دل سہاگن کا اس جہنم میں ہنستی جاؤ گی، مان لوں کیا یہ میں کہ آج کی رات آخری گیت اپنا گاؤ گی۔ یہ امجد صاحب نے میرج کے انسٹیٹیوشن کے بارے میں بہت شاندار لکھ دیا۔ مجید امجد پابگل زندگی کے نوحے لکھتے رہے اور انہی کے ترانے لکھتے رہے جو دکھ بھرے نظام حیات سے ٹکرا گئے۔ آگے ان کا شعر ہے کہ انہی کی زندگی جو چل پڑے ہیں تیری موجوں سے ٹکرانے زمانے۔ اس سائیکلسٹ کو مجید امجد نے بیٹی کہا ہے۔ شاید ان کے تصور میں ایسی باغی روحی ان کی بیٹی ہو سکتی تھی، لیکن وہ شاید سوچ کر تھرا گئے کہ اس گول مٹول سیانی گڑیا کو، یہ لفظ انہوں نے اس نظم میں لکھے ہیں، کو اپنے نازک دل کی مقدس سچائی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع اس معاشرتی ترتیب میں نہ مل سکے۔ اپنی ایک نظم میں 20ویں صدی کے خدا سے انہوں نے اس ترتیب پر ایک شعر لکھا کہ انہی آنکھوں سے میں نے رب اکبر تیری دنیا میں غرور حسن کو برباد اور رسوا ہوتے دیکھا۔ مجید امجد کی شاعری میں نسوانی کرداروں کی دیپ مالا میں ایک کردار حضرت زینب بھی ہے، چوتھا کردار۔ 3 تو میں نے بتا دی، وہ بھی بتا دی تاکہ پورا موازنہ ہو جائے۔ ایک ہی تو رہ گیا۔ چلیے ٹھیک۔ بہرحال آپ کا حوصلہ قابل داد بات لکھی نکلی اور لاکھ تلوار میان سے نکلی ایک بات کو اڑانے کے لیے۔ ایک نہتی عورت جب ظلم سے ٹکراتی ہے تو تاریخ انسانی میں نئے ابواب تحریر ہونے لگتے ہیں۔ حضرت زینب کی سیاسی بصیرت، سیاسی کوشش اور سچ کو طاقت سمجھنا ان کو وہ کردار دے گیا جو مجید امجد کی باریک بین دل و دماغ کا، جس کی وجہ سے مجید امجد کے باریک بین دل اور دماغ نے ان کا انتخاب کیا۔ تاریخ کے ابواب کے جہاں ایسے بے شمار کردار ہیں جو کٹ مرے لیکن سچ سے رشتہ نہ توڑا، مجید امجد نے حضرت زینب کو چنا، جنہوں نے دکھ جھیلا تو بے انتہا جھیلا، ظلم جھیلا تو لا انتہا جھیلا۔ وہ قتل گاہ، وہ لاشیں، وہ بے کسوں کے خیام، وہ شب، وہ سینہ کونین میں غموں کے خیام، اور یہاں سے وہ جس تمکنت سے، جس جرت سے، جس جیالے پن سے، جس بے خوفی سے نعرہ حق بلند کرتی ہوئی نکلی، تو اس پہ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ تیری ہی برقِ صدا کی کڑک سے کانپ گئے۔ حضرت زینب تاریخ میں برقِ صدا کی علامت بن گئی، اس گروہ کا حصہ بن گئی جو نہتہ بھی تھا اور غیر مسلح بھی تھا۔ حق میں وقت ان کی آواز کی کڑک کی آواز سے کپ کپا اٹھے۔ تاریخ ایسے لوگوں کی کہکشاں سے منور ہے جن کے پاس برقِ صدا کے سوا کچھ بھی نہ تھا اور حق میں وقت پھر بھی تھرا اٹھے۔ انفرادیت جو سچ اور سچائی کی تلاش پر اپنی اساس رکھتی ہے، اس کے سامنے بڑے زورآور اور طاقتور بھی تھرا اٹھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بھی اسی کہکشاں کا حصہ ہیں۔
کہاں حضرت عیسیٰ کی سواری کے لیے گدھا، اور گدھا بھی وہ مدقوق گدھے کا ذکر ہے کہ بہت ہی کمزور سا گدھا تھا، اور کہاں رومن افواج کے برق رفتار اسبۂ تازی، اور انجام اس کپکپاہٹ اور تھرتھراہٹ کا یوں ہوا کہ حضرت عیسیٰ کو مصلوب کر دیا گیا، پوری طاقتور فوج ان کو۔ حضرت زینب ایک ایسی محبت کی علامت بن گئی جہاں محبت اقدار کی تخلیق سے جنم لیتی ہے، محبت اقدار کے حصول کے لیے سانجی جدوجہد سے لیتی ہے، بہن بھائی کے رشتے کو اقدار کی ستائش اور اقدار کے حصول کی کوشش ٹرانسفارم کر رہی ہے۔ حضرت حسین کی شہادت ان کے لیے صرف ذاتی دکھ ہی نہیں رہ جاتا، حضرت زینب اپنے ذاتی غم کی شدت سے ماورا ہو کر ایک نظریے کے لیے وقت کے حاکموں سے ٹکرا گئی، وراثت کے تصور اور وراثت کے اندھے قانون کے خلاف اٹھ پڑی، قبائلی معاشرے کے رجڈ رویوں سے لڑ پڑی، قبائلی سوچ سے پنجہ آزما ہونے نکل پڑی۔ ان کا خیال تھا کہ زندگی کے سیاہ خانے کے خلاف ہی جو کوششیں کی گئی تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے، انہی کوششوں کا قبرستان کوفے کو بنایا جا رہا ہے۔ یہ وراثت، یہ قبیلہ، یہ حکمرانی کے قانون، یہ طبقے کی نفرتیں، رنگ و نسل کی نفرتیں کہ جن کے سامنے نبی ایک دیوار بن گئے تھے اور ان کی سوچ نے ایک نئی بنیاد رکھی تھی، حضرت زینب اس نئے دور کی بشارت کو نظام کہنہ کے ہاتھوں ختم ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ حضرت زینب کی برق صدا تھی جس نے کوفے میں لاشوں کے ڈھیر لگنے کے باوجود نئے دور کی تعمیری کوشش کو رکنے نہیں دیا۔ حضرت زینب کا ماتم اس سوگوار دن کے لیے تھا جب خیر اور نیکی کی اقدار ظلم سے ٹکرانے اٹھی، ظلم کو ختم کرنے کے عمل میں متحرک ہوئی اور ان کوششوں کو، ان نوازوں کو خاموش کرنے کی کوشش کی۔ وہ المیہ کا دن تھا، وہ کوششوں کے زیاں کا دن تھا۔ حضرت زینب کی صدا اسی زیاں کے خلاف تھی۔ مجید امجد جو خود بھی ترقی کی طاقتوں کے نقیب تھے، ان کے لیے حضرت زینب یقیناً ایک بہت ہی مسحور کن کردار ہوں گی اور برق صدا کی نمائندہ ہوں گی۔ اور ان کی ایک اور بھی تھی کہ انہوں نے ان کو کہا کہ زندگی تو فقط ایک حسین جسارت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت زینب کی جسارت اور للکار تاریخ میں یہ ثابت کر گئی کہ تشدد اور خوف و ہراس کی صورتحال میں بھی انسان کی فیصلہ اور انتخاب کرنے کی صلاحیت قائم رہ سکتی ہے، زندہ رہ سکتی ہے۔ انسان ایسے حالات پیدا کر سکتا ہے جہاں وہ کلمہ حق کہہ سکے، سچائی کا ساتھ دے سکے۔ ایسے لوگوں کو نہ موت کا خوف ہے نہ زیست کی فکر ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے زندگی بھی اقدار کی تخلیق کے لیے ہے اور موت بھی اقدار کے حصول کی کوشش کا حصہ ہے۔ حضرت زینب تاریخ میں وہ روشن علامت ہے جو ذاتی دکھ اور غم سہ کر بھی اقدار اور سچائی کی علم بردار رہیں۔ وہ انسان کے آنے والے کل کی نقیب تھی۔ انہوں نے تقدیر سمجھ کر سب کچھ برداشت نہیں کیا، انہوں نے ثابت کیا کہ دنیا کو بدلنے کی کوشش کا عمل جاری رکھا جا سکتا ہے۔ تبدیلی کی قوتوں کا موجود ہونا ہی یہ ثابت کر رہا ہے کہ انسان اپنی شاندار دل و دماغ کے ساتھ موجود ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو تبدیلی کے عمل کا کارکن ہے اور نئے دور کی بشارت اسی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت زینب کی کوشش ان انسانوں کی کوشش کا حصہ بن گئی جنہوں نے نئی صبحوں کی تخلیق کا خواب دیکھا، نہ صرف خواب دیکھا بلکہ خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے روح افزا جدوجہد بھی کی۔ حضرت زینب تاریخ کا ایسا کردار بن گئی جو زندگی کی زیاں کاری کا حصہ نہیں بنی بلکہ زندگی کی تخلیق کا حصہ تھی، سچائی کی تخلیق کا حصہ تھی، اخلاقی اقدار کی خالق تھی، وہ ٹرانسفارمر تھی۔ تاریخ میں ٹرانسفارمرز روشن ستاروں کی طرح انسان کی امید قائم رکھے ہوئے ہیں، وہ امید کے اصولوں کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ جب تک امید کے اصول دریافت ہوتے رہیں گے انسان اپنے دل و دماغ کے ساتھ زندہ ہے، انسان کا دماغ اور امید زندہ ہے۔ جب تک امید روشن و زندہ ہے، حضرت زینب جیسے کردار انسان کے ماضی کی تاریخ کا ہی حصہ نہیں ہے بلکہ اس کے آنے والے کل کا بھی حصہ ہیں۔ آنے والے کل کی تاریخ میں حضرت زینب ان کرداروں کے لیے نوید مسرت اور بشارت ہیں جو اقدار کی تخلیق اور حصول کے عمل کو جاری رکھیں گے۔ مجید امجد نے شاید اس لیے ان پر نظم لکھی
کہ وہ ان سب عورتوں کو خراج تحسین دینا چاہتے تھے جو پسماندگی کے جبر سے پنجہ آزما ہوئیں، اور ثابت کیا کہ جبر کی زوال پذیر قوتوں کو للکارنا ہی اپنے ہونے کا ثبوت ہے، اپنے انسان ہونے کا ثبوت ہے۔ مجید امجد نے ایسے نسوانی کردار پیش کیے جنہوں نے اپنے ہونے کا ثبوت اپنی انتھک شکتی سے دیا۔ تھینک یو، ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔